بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 7 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 37 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ لوگ امرو کو اندھے کے پاس لے گئے۔ اس نے امرو کی ہتھیلی سونگھی اور ہنس کر کہا، آج بہت بڑا شکار ہاتھ لگا ہے۔ یہ امیر حمزہ کا دوست امرو عیار ہے۔ میں مدت سے اس کی تلاش میں تھا، خبردار جانے نہ پائے۔ اسے قید خانے میں بند کر دو۔ اندھے کی یہ بات سن کر امرو پر سختہ طاری ہو گیا۔ دل میں کہا، یہ اندھا تو بڑا باکمال ہے۔ قصہ مختصر، امرو ایک مکان میں قید کر دیا گیا۔ ایک دن قید خانے میں گزر گیا اور رہائی کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو وہ سخت پریشان ہوا۔ اپنے آپ سے کہتا تھا کہ اے امرو، ایک دن ابھی وعدے میں باقی ہے۔ اگر وقت پورا ہونے سے پہلے نہ پہنچوں گا تو سب کہیں گے کہ امرو جان بچا کر چلا گیا اور لندھور کو بے قصور قتل کروا دیا۔ یہ سوچ کر خدا سے رہائی کی دعا کرنے لگا۔ اتنے میں کیا سنتا ہے کہ پہرا دینے والا اپنی بھدی آواز میں کچھ گا رہا ہے۔ امرو نے اس کی تعریف کے پل باندھ دیے۔ وہ خوش ہو کر قریب آیا اور دیر تک گاتا رہا۔ آخر امرو سے کہنے لگا، آج پہلا اتفاق ہے کہ تم جیسا قدردان ملا ہے، ورنہ سبھی میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ ارے میاں پہرے دار، یقین کر، جیسی سریلی آواز تمہاری ہے ساری دنیا میں کسی کی نہ ہوگی۔ لوگ دراصل تم سے جلتے ہیں، اس لیے برائی کرتے ہوں گے، امرو نے کہا۔ پہرے دار چند لمحے امرو کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہا، معلوم ہوتا ہے تمہیں بھی گانے سے بہت دلچسپی ہے، اب تم کچھ سناؤ۔ افسوس کہ میں ساز کے بغیر گا نہیں سکتا، امرو نے کہا، اور تم دیکھ رہے ہو کہ میرے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ پہرے دار نے ادھر ادھر دیکھ کر امرو کے دونوں ہاتھ کھول دیے، پھر اپنا چنگ اس کے حوالے کیا۔ امرو نے اپنی سریلی آواز میں ایک راگ چھیڑ دیا۔ پہرے دار وجد میں آ گیا۔ چند منٹ تک گانا گانے کے بعد امرو نے کہا، بھائی پہرے دار، سخت پیاس لگی ہے، تالو چٹک رہا ہے، اچھی طرح گایا نہیں جاتا، ذرا سا پانی تو لا کر پلاؤ۔ پہرے دار کے قریب ہی پانی سے بھری ہوئی سراہی رکھی تھی۔ اس نے سراہی اٹھا کر امرو کے حوالے کی اور کہا، اسے اپنے ہی پاس رکھو اور خوب پانی پیو، جب مجھے ضرورت پڑے گی تو تم سے مانگ لیا کروں گا۔ امرو نے پانی کی سراہی لے کر اپنی کوٹھری میں رکھی اور پہرے دار کی آنکھ بچا کر اس میں دوائے بے ہوشی ملا دی، پھر چنگ بجا کر گانے میں مصروف ہوا۔ تھوڑی دیر بعد پہرے دار کو پیاس لگی، اس نے پانی مانگا۔ امرو نے کٹورا بھرا اور پہرے دار کو دیا۔ اس نے ابھی ایک گھونٹ ہی بھرا تھا کہ دھڑام سے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ امرو نے جھٹ اس کی جیبیں ٹٹول کر چابی نکالی اور کوٹھڑی کا قفل کھول کر باہر آیا۔ آدھی رات کا وقت تھا اور ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔ امرو کو قید خانے سے فرار ہوتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا تھا۔ دوڑتے دوڑتے شہر پناہ سے باہر نکلا اور ایک صحرا کی طرف چلا۔ وہ صبح صادق کے وقت دم لینے کو ایک نخلستان میں رکا۔ اتنے میں ایک بھیانک شکل کا ایک شخص ہاتھ میں نیزہ لیے دور سے آتا دکھائی دیا۔ جب وہ امرو کے قریب آیا تو کہنے لگا، اے شخص، تیرے پاس جو کچھ مال و دولت ہے میرے حوالے کر دے ورنہ مارا جائے گا۔ امرو اسے دیکھ کر ڈر گیا اور عاجزی سے کہا، بھائی میں ایک غریب مسافر ہوں، راستہ بھول کر ادھر آ نکلا ہوں، میرے پاس مال و دولت کہاں ہے جو تم کو دوں، مجھے تو معاف کرو۔ زیادہ باتیں نہ بنا، جانتا نہیں میں صحرائی قزاق ہوں، جلد اپنے کپڑے اتار کر میرے حوالے کر دے، مال و دولت نہ سہی، یہ کپڑے ہی میرے لیے کافی ہیں۔ اب تو امرو کو طیش آیا، کمر سے خنجر کھول کر قزاق کی طرف جھپٹا۔ وہ بھی غافل نہ تھا، دونوں میں خوب جنگ ہوئی، آخر قزاق کا نیزہ ٹوٹ گیا۔ اس نے لپک کر ایک بڑا پتھر اٹھایا اور امرو کی طرف پھینکا۔ وہ پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا، ورنہ کھوپڑی پاش پاش ہو جاتی۔ یکا یک امرو نے اپنی زنبیل میں سے کمند کا حلقہ نکال کر قزاق پر پھینکا۔ وہ اس میں گرفتار ہوا۔ تب امرو نے اس کے ہاتھ پیر باندھے اور خنجر اس کے گلے پر رکھ کر کہنے لگا، اب بول، یہ خنجر تیری گردن پر پھیر دوں؟ قزاق گھگھیانے اور معافی مانگنے لگا۔ امرو نے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ سچ سچ بتا، مجھ کو اسلم باد پا کہتے ہیں۔ کیا گرد عراقی کو تو نے مارا تھا؟ امرو نے کہا، بے شک، اس نے میرے ماں باپ کی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالی تھیں، میں نے اسے مار کر اپنے باپ کا بدلہ لیا ہے، اسلم باد پا نے جواب دیا۔ تب امرو عیار نے اسے سارا قصہ سنا کر کہا کہ میں تیری تلاش میں نکلا ہوں اور 3 دن کی مہلت لے کر آیا ہوں۔ لندھور میرا ضامن ہے، اگر آج شام تک واپس نہ پہنچا تو لندھور بے گناہ مارا جائے گا۔ تو میرے ساتھ چل
اور امیر حمزہ سے صرف اتنا کہہ دے کہ گرد عراقی کو مارنے والا میں ہوں۔ واہ صاحب واہ، اچھا سبق پڑھاتے ہو، اسلم نے کہا۔ میں بھلا یہ کیوں کہنے لگا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں اپنے منہ سے اپنی ہی موت کو آواز دوں۔ امرو نے جب دیکھا کہ یہ کسی طرح نہیں مانتا تو دوائے بے ہوشی سنگھا کر بے ہوش کیا، پشتارا باندھ کر زنبیل میں ڈالا اور ہوا کی مانند اپنے لشکر کی جانب روانہ ہوا۔ اب ادھر کا حال سنیے۔ امرو کو گئے ہوئے آج تیسرا دن تھا اور وہ بھی ختم ہونے والا تھا۔ لندھور کے ملازموں اور سپاہیوں میں چرچا ہو رہا تھا کہ دیکھا، امرو عیار نے دغا کی، اپنی جگہ ہمارے بادشاہ لندھور کو ضامن بنا کر بھاگ گیا، لیکن ہم لندھور کو یوں مرنے نہ دیں گے اور اپنا خون پانی کی طرح بہائیں گے۔ ہندی سپاہیوں کے بگڑنے اور بغاوت پر آمادہ ہونے کی خبریں امیر حمزہ تک بھی پہنچ گئیں۔ انہوں نے لندھور کو فوراً طلب کیا اور حکم بھیجا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر حاضر ہو۔ لندھور نے چلتے وقت اپنی فوج سے کہا، دیکھو میں امیر حمزہ کی خدمت میں جاتا ہوں، میں نے ان سے وفاداری اور جان نثاری کا عہد کیا ہے۔ مردوں کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں عہد کو پورا کریں گے۔ اگر وہ مجھ کو جان سے مار دیں تب بھی تم لوگ چوں نہ کرنا اور بغاوت کا خیال بھی دل میں نہ لانا۔ اگر میرا وقت پورا ہو چکا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے بچا نہیں سکتی، اور اگر کچھ زندگی باقی ہے تو خدا مجھے بچائے گا۔ لندھور کی اس تقریر کا ہندی سپاہیوں پر اچھا خاصا اثر ہوا اور سب نے گردنیں جھکا دیں۔ اس کے بعد لندھور ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہن کر امیر حمزہ کے پاس آیا اور خاموش کھڑا رہا۔ امیر نے کہا، بولو اب کیا کہتے ہو؟ سورج چھپنے کو ہے اور امرو عیار ابھی تک واپس نہیں آیا۔ مرنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے جو قول دیا ہے اسے پورا کرنے کے لیے حاضر ہوں، لندھور نے ادب سے جواب دیا۔ بہت خوب، ہمیں تم سے اسی کی امید تھی، امیر حمزہ نے کہا۔ ابھی کچھ وقت باقی ہے، تم باہر جا کر بیٹھو، سورج غروب ہونے کے فوراً بعد تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ لندھور سر جھکائے باہر گیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ رہا۔ آدی پہلوان، استفتانوش، بخت مغربی، مقبل وفادار اور بہرام سبھی پریشان تھے اور رو رہے تھے، لیکن کسی کو امیر حمزہ کے پاس جانے اور سفارش کرنے کی جرت نہ تھی۔ سب دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہے تھے کہ اے خدا، امرو کو یہاں بھیج دے۔ سورج غروب ہو گیا تو امیر حمزہ نے آدی پہلوان کے بھائی ذوالحمار آدی کو طلب کر کے حکم دیا کہ کلہاڑا اٹھاؤ اور لندھور کی گردن تن سے جدا کر دو۔ اس موقع پر بہرام عراقی بھی موجود تھا اور امیر حمزہ کے اس فیصلے اور لندھور کی اطاعت دیکھ کر حیران تھا۔ ذوالحمار آدی نے 5 من وزنی کلہاڑا کندھے پر اٹھایا۔ اس کا پھل اتنا تیز تھا کہ درخت کے تنے پر پڑتا تو اسے بھی آنے واحد میں کاٹ ڈالتا۔ اچانک مشرق کی جانب سے گرد کا بادل اٹھتا ہوا نظر آیا۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ پھر یہ بادل چھٹ گیا اور اس میں امرو عیار نمودار ہوا۔ امیر حمزہ اور ان کے دوستوں نے خوشی کا نعرہ لگایا۔ امرو ہانپتا کانپتا سامنے آیا اور زنبیل میں سے پشتارا نکال کر امیر حمزہ کے سامنے پٹک دیا۔ لیجئے، یہ ہے گرد عراقی کا قاتل۔ پشتارے میں اسلم باد پا بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اسے ہوش میں لایا گیا۔ اس نے جوں ہی امیر حمزہ کی صورت دیکھی، قدموں میں گرا اور بے اختیار پکار اٹھا، میں آپ کی اطاعت قبول کرتا ہوں۔ گرد عراقی کو واقعی میں نے ہلاک کیا تھا۔ بہرام عراقی نے بھی اس کے یہ الفاظ سنے۔ تب امیر حمزہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اے بہرام، تو نے دیکھ لیا کہ گرد عراقی کا قاتل امرو نہیں بلکہ اسلم باد پا ہے۔ اب تو بختک اور مندیل اصفہانی کو جا کر بتا دے۔ بہرام عراقی سلام کر کے اصفہان کو روانہ ہوا۔ امرو نے امیر حمزہ سے کہا، مجھے بھی اجازت دیجیے، بس دیکھ لی آپ کی محبت، آپ دشمنوں کے جھانسے میں آ کر ہماری ہی جانوں کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ فرض کیجئے اسلم باد پا مجھے نہ ملتا تو آپ یقیناً مجھے یا میرے ضامن لندھور کو ہلاک کر دیتے۔ میں ایسی دوستی سے باز آیا، اب جنگل میں جاتا ہوں، ساری عمر یاد الہی میں بسر کروں گا۔ یہ کہہ کر سب کو سلام کیا اور روانہ ہوا۔ امیر حمزہ پہلے تو حیرت سے دیکھتے رہے، پھر پکار کر کہنے لگے، امرو بھائی کہاں جاتے ہو، واپس آ جاؤ۔ امرو نے کچھ جواب نہ دیا۔ آخر لندھور نے آواز دی اور کہا، اے امرو، یہ محبت سے بعید ہے کہ تم ہمیں یوں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ دیکھو ہم نے تمہاری خاطر جان بھی داؤ پر لگا دی اور اب تم اس کا یہ صلہ دیتے ہو۔ لندھور کی یہ بات سن کر امرو واپس آیا اور کہنے لگا، بھائی لندھور، تمہارے کہنے سے واپس آتا ہوں، ورنہ اپنی شکل دکھانے کو جی نہیں چاہتا۔ تب امیر حمزہ آگے بڑھ کر امرو سے چمٹ گئے اور رونے لگے۔ امرو کی آنکھیں بھی تر ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد سب دوست بیٹھے امرو کے لطیفوں پر کہے لگا رہے تھے۔ 3 دن بعد امیر حمزہ نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور شہر اصفہان کے سامنے پہنچ گئے۔
ادھر جاسوسوں نے مندیل اصفہانی اور نوشیرواں کو خبر دے دی تھی کہ امیر حمزہ فوج لے کر آتے ہیں۔ بختک مکار نے مندیل اور نوشیرواں سے پوچھے بغیر طبل جنگ بجوا دیا۔ آدی پہلوان نے امیر حمزہ سے کہا کہ دشمن طبل جنگ بجا رہا ہے، اجازت ہو تو ہماری جانب سے بھی نکارے بجائے جائیں۔ حمزہ نے اجازت دی۔ تب ساری رات دونوں جانب سے لڑائی کی تیاریاں ہوئیں اور صبح سویرے دونوں لشکر میدان میں نکلے۔ سب سے پہلے مندیل اصفہانی ایک سفید ترکی گھوڑے پر سوار میدان میں آیا اور امیر حمزہ کو مقابلے کے لیے للکارا۔ امیر حمزہ اشکر دیوزاد پر سوار ہوئے اور میدان میں آئے۔ مندیل نے جب انہیں دیکھا تو حیران ہو کر بولا، اے جوان، تو کون ہے؟ میں نے حمزہ پہلوان کو پکارا تھا۔ میرا ہی نام حمزہ ہے۔ بہت خوب، مندیل نے کہا، تیرا جسم دیکھ کر یقین نہیں آتا۔ اے مندیل، زیادہ باتیں مت بنا اور بڑھ کر حملہ کر، ابھی فیصلہ ہوا جاتا ہے کہ میں کون ہوں۔ مندیل نے چمکتی ہوئی تلوار میان سے کھینچی اور حملہ کیا۔ امیر حمزہ نے ڈھال آگے کی، لیکن بدقسمتی سے اشکر دیوزاد کا ایک پاؤں پھسلا اور وہ دائیں جانب جھک گیا۔ اسی لمحے مندیل کی تلوار امیر حمزہ کی پیشانی کو زخمی کرتی ہوئی نکل گئی۔ یہ دیکھ کر مندیل کے لشکر نے نعرے لگائے۔ امیر حمزہ نے سنبھل کر وار کیا اور اس مرتبہ انہوں نے مندیل کو لہو لہان کر دیا۔ پھر دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئیں اور اس گھمسان کی لڑائی ہوئی کہ چند لمحوں میں کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ لندھور اور بہرام نے مار مار کر دشمن کی لاشوں کے انبار لگا دیے اور نوشیرواں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کرنے لگے۔ تب بدحواس ہو کر بختک نے واپسی کا نکارہ بجوایا۔ مندیل کی بچی کچی فوج فوراً قلعہ اصفہان کی طرف بھاگی اور قلعے میں پناہ لے کر دروازے بند کر لیے۔ جب جنگ بند ہو گئی تو لندھور، بہرام اور امرو نے امیر حمزہ کو میدان جنگ میں نہ پایا۔ بہت تلاش کیا مگر کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں غائب ہوئے ہیں۔ شہزادہ قباد شہریار نے امرو سے کہا، چچا جان، آپ ہی انہیں ڈھونڈ سکتے ہیں، یہ کام کسی اور کے بس کا نہیں۔ امرو نے سب کو دلاسا دیا اور امیر حمزہ کی تلاش میں روانہ ہوا۔ قصہ اصل میں یہ تھا کہ اشکر دیوزاد نے جب دیکھا کہ امیر حمزہ سخت زخمی ہیں اور زیادہ خون بہہ جانے کے باعث ان پر غشی طاری ہو رہی ہے، تو وہ انہیں لے کر میدان جنگ سے چلا اور ایک خوشنما سبزہ زار میں پہنچا۔ اس کے ایک جانب بہت بڑی جھیل تھی اور سامنے اونچا پہاڑ تھا جس کی چوٹی پر برف جمی ہوئی تھی۔ اشکر دیوزاد نے امیر حمزہ کو جھیل کے کنارے اپنی پشت سے اتارا اور خود گھاس چرنے لگا۔ اس وقت امیر حمزہ کچھ ہوش میں تھے اور کچھ بے ہوش۔ انہوں نے آگے بڑھ کر جھیل میں سے پانی پینا چاہا مگر اتنی طاقت نہ تھی کہ ان کا آدھا دھڑ پانی میں اور آدھا خشکی پر رہ گیا۔ یہ سبزہ زار شہزادی کاکل کشا کا تھا اور اس کے باپ کے دو نام مشہور تھے، پہلا نام سلیمان اور دوسرا فاریاب شاہ۔ بادشاہ شہر فارس تھا۔ اس باغ میں کاکل کشا اکثر سحر و تفریح کے لیے آیا کرتی تھی اور اس روز بھی آئی ہوئی تھی۔ اس کی خواصیں اور کنیزیں باغ میں ہنستی کھیلتی گھوم رہی تھیں، کوئی جھولا جھولتی تھی اور کوئی آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ کاکل کشا اپنی وزیر زادی دلربا کا ہاتھ پکڑے جھیل میں پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ یکا یک اس نے دیکھا کہ پانی کا رنگ کچھ سرخ سرخ سا ہے۔ چلو میں پانی لے کر سونگھا تو اس میں سے لہو کی بو آئی۔ حیران ہو کر وزیر زادی سے کہنے لگی، اے دلربا، ذرا دیکھ تو پانی سے لہو کی بو آتی ہے۔ دلربا نے بھی پانی سونگھا اور بول اٹھی کہ اے ملکہ عالم، آپ سچ فرماتی ہیں، اس پانی میں ضرور خون ملا ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ خون آیا کہاں سے؟ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہ ہوا تھا، معلوم کرنا چاہیے کہ کیا بات ہے۔ تب شہزادی چند خواصوں اور کنیزوں کو لے کر جھیل کے دوسرے کنارے پر پہنچی۔ کیا دیکھا کہ ایک جوان شخص جس کا چہرہ آفتاب کی مانند روشن ہے لیکن زخموں سے لہو لہان ہے، جھیل کے کنارے بے ہوش پڑا ہے اور اسی کا خون ہے جو آہستہ آہستہ جھیل کے پانی میں شامل ہو رہا ہے۔ شہزادی نے خواصوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو اٹھا کر باغ کی بارہ دری میں لے چلو، ہم اس کا علاج کریں گے، بیچارہ آفت کا مارا اور مصیبت زدہ ہے۔ اشکر دیوزاد نے جب دیکھا کہ چند عورتیں اس کے آقا کو اٹھا کر لے چلیں تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے آیا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ گھوڑا بھی اسی زخمی شخص کا ہے۔ اس نے خواصوں سے کہا کہ اسے ایک درخت سے باندھ دو اور دانے گھاس کا خیال رکھو۔ شہزادی نے بارہ دری کے ایک آرام دہ اور پرسکون گوشے میں امیر حمزہ کو لٹایا، پھر شاہی طبیب کو طلب کیا۔ ملکہ نے طبیب کو 1000 اشرفیاں دیں اور کہا کہ اس شخص کے زخموں کا علاج کرو، جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو 1000 اشرفیاں اور عطا کروں گی۔
طبیب نے دل و جان سے امیر حمزہ کا علاج کیا۔ 3 دن کے اندر اندر زخم بھر گئے اور جسم کی کھوئی ہوئی طاقت بھی لوٹ آئی۔ چوتھے دن انہوں نے غسل صحت کیا۔ شہزادی بہت خوش ہوئی۔ پھر اس نے امیر حمزہ سے پوچھا، اے شخص بتا کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور تجھے کس نے زخمی کیا؟ تب امیر حمزہ نے اسے ساری داستان سنائی۔ کاکل کشا ان کے نام اور کارناموں سے خوب آگاہ تھی، لیکن انہیں دیکھنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ جھٹ اٹھ کھڑی ہوئی، 7 مرتبہ جھک جھک کر سلام کیا، پھر کہنے لگی، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا موقع دیا۔ جب تک جی چاہے یہاں رہیے اور مجھے اپنی لونڈی سمجھیے۔ امیر حمزہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگے، میں انشاءاللہ 1-2 روز بعد یہاں سے چلا جاؤں گا، ابھی کچھ کمزوری سی محسوس کرتا ہوں۔ ادھر تو ان دونوں میں یہ باتیں ہو رہی تھی اور ادھر عمرو عیار امیر حمزہ کو ڈھونڈتا ہوا بارہ دری تک آن پہنچا۔ دور سے دیکھا اور پہچان لیا کہ حمزہ صحیح سلامت ہیں۔ شہزادی ان کے قریب بیٹھی پنکھا جھل رہی ہے اور چاروں طرف کنیزیں اور خواصیں باادب کھڑی ہیں۔ عمرو کو شرارت سوجی، اپنا سبز کمبل اوڑھا اور جیب سے کینچی نکال کر آگے آیا۔ چپکے سبھی کنیزوں کی چوٹیاں کاٹ ڈالی اور ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ یکا یک کاکل کشا کی نظر پڑی تو بے اختیار چلا اٹھی، اے کنیزو ذرا اپنا حلیہ تو دیکھو، تمہاری چوٹیاں کہاں غائب ہو گئیں؟ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سب نے فوراً سر پر ہاتھ پھیرا تو دیکھا کہ چوٹیاں کٹی ہوئی تھیں۔ اب کیا تھا؟ ایک کوہرام مچ گیا۔ امیر حمزہ بھی حیران تھے کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ ضرور اس باغ میں کوئی آسیب ہے۔ یکا یک عمرو نے کمبل اتارا اور اپنی شکل ایک بنمانس کی سی بنائی۔ کنیزوں اور خواصوں نے بنمانس کو دیکھا تو بدحواس ہوئیں اور چیختی چلاتی بھاگ نکلیں۔ ایک کنیز نے کاکل کشا سے کہا، حضور ملکہ عالم یہاں سے نکل چلیے، ایک بنمانس باغ میں گھس آیا ہے۔ یہ سن کر شہزادی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن امیر حمزہ نے اسے تسلی دی اور تلوار لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے، گھبراؤ نہیں، بنمانس کو ابھی مار کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر باغ کے اس حصے میں چلے جہاں کنیزوں نے بنمانس کو دیکھا تھا۔ انہوں نے ادھر ادھر جھاڑیوں اور لمبی گھاس میں دیکھا بھالا، مگر بنمانس کہیں نظر نہ آیا۔ یکا یک پیچھے سے کسی جانور کے غرانے کی آواز آئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ 7 فٹ اونچا ایک سیاہ فام بنمانس دانت نکال کر انہیں گھور رہا ہے۔ پھر وہ انہیں پکڑنے کے لیے اچھلتا کودتا آگے بڑھا۔ امیر حمزہ نے تلوار گھمائی اور چاہتے تھے کہ بنمانس کے ہاتھ پاؤں قلم کریں کہ وہ چلایا، اے حمزہ ہاتھ روک لو، میں عمرو ہوں۔ اب جو امیر حمزہ بغور دیکھتے ہیں تو سامنے عمرو عیار کھڑا مسکرا رہا ہے۔ فوراً لپٹ گئے اور کہنے لگے، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تمہارے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن جب انہوں نے ایک بنمانس کا قصہ سنایا تو میں بھی حیران ہوا۔ اچھا اب میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں کاکل کشا سے ملاؤں۔ امیر حمزہ عمرو عیار کا ہاتھ پکڑے ہوئے بارہ دری میں آئے اور شہزادی سے کہا، یہ میرا بھائی عمرو ہے، فن عیاری میں لسانی ہے، یعنی آپ لوگوں کو بنمانس بن کر ڈرا رہا تھا۔ کاکل کشا عمرو کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، پھر 2 صندوقچے جواہرات سے بھرے ہوئے منگوائے اور عمرو کو دیے۔ عمرو نے فوراً زنبیل میں ڈال لیے اور بولا، اجازت ہو تو ایک گانا آپ کو سناؤں؟ کاکل کشا نے اجازت دی۔ عمرو نے اپنا اکتارا نکالا اور ایک راگ چھیڑ دیا، پھر لہک لہک کر گانے لگا۔ یہاں تو محفل گرم تھی اور ادھر کسی کنیز نے جا کر سارا حال فاریاب شاہ سے کہہ دیا۔ وہ سمجھا کوئی دشمن باغ میں گھس آیا ہے، فوراً تلوار کھینچ کر باغ میں آیا اور ٹیڑھی ترچھی نظروں سے امیر حمزہ اور عمرو کو دیکھ کر بولا، تم کون ہو اور یہ تمہارے ساتھ دوسرا آدمی کون ہے؟ میرا نام حمزہ ہے، نوشیرواں کا داماد ہوں۔ یہ دوسرا شخص میرا دوست اور بھائی عمرو عیار ہے۔ فاریاب شاہ نے دونوں کو سلام کیا اور کہنے لگا، مرحبا اے حمزہ اور آفرین اے عمرو، خوب کیا کہ یہاں قدم رنجا فرمایا۔ میں مدت سے اس فکر میں تھا کہ آپ لوگوں کی زیارت کا شرف حاصل کروں، مگر بدقسمتی سے کوئی موقع ہی نہ ملتا تھا۔ قصہ یہ ہے کہ میری سلطنت کی سرحد پر ایک خداوند مینار نشیں رہتا ہے، کچھ معلوم نہیں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ ہر سال اس مینار پر ایک زبردست میلہ لگتا ہے جس میں لاکھوں آدمی دور اور نزدیک سے آتے ہیں۔ آج کل بھی مینار پر میلہ لگا ہوا ہے، کیا آپ ہمیں وہ مینار دکھائیں گے؟ امیر حمزہ نے کہا۔ ضرور، بلکہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، فاریاب شاہ نے جواب دیا۔ آپ ایک آدھ دن آرام فرمائیے، پھر ہم وہاں چلیں گے۔ قصہ مختصر، تیسرے روز فاریاب شاہ، امیر حمزہ
اور عمرو عیار کو لے کر سریا کوہ کی جانب روانہ ہوا۔ دن رات کے مسلسل سفر کے بعد وہ سریا کوہ پر آئے۔ دیکھا کہ ایک مینار عالی شان سونے کا بنا ہوا ہے، جس کی بلندی 360 گز کی ہے اور چبوترے کی لمبائی چوڑائی بھی 1 میل اور نصف میل کی ہے۔ لاکھوں آدمی وہاں جمع ہیں اور ابھی چیونٹیوں کی طرح لگاتار چلے آتے ہیں۔ سونے کا یہ عظیم مینار دیکھ کر عمرو کے منہ میں پانی بھر آیا، لیکن مجبور تھا، ورنہ اسے اٹھا کر زنبیل میں ڈال لیتا۔ معلوم ہوا کہ آلکا زنگی اس مینار کے مالک کا نام ہے اور کمبل زنگی کوتوال ہے، جو میلے کی حفاظت کے لیے کئی ہزار سوار لے کر آیا ہے اور اسی چبوترے پر اپنے مصاحبوں سمیت بیٹھا ہے۔ جتنے شہزادے اور امیر زادے ہیں سب چبوترے سے نیچے کھڑے ہیں اور کسی کی مجال نہیں کہ چبوترے پر قدم بھی دھر سکے۔ فاریاب شاہ نے ایک طرف اپنا خیمہ لگوایا اور اس میں کچھ دیر آرام کیا، پھر وہ رات بھر میلے کی سیر دیکھتے رہے۔ جب صبح کے آثار نمودار ہوئے تب فاریاب شاہ نے امیر حمزہ سے کہا کہ جلدی چلیے، ورنہ چبوترے کے قریب جگہ نہ ملے گی۔ جوں ہی یہ تینوں چبوترے کے پاس پہنچے، دیکھا کہ اس مینار میں سے چمک پیدا ہوئی اور سب کی آنکھوں میں چکا چوند ہونے لگی۔ امیر حمزہ یہ شوبدہ دیکھ کر حیران ہوئے۔ ادھر چمک ہوتے ہی الکا زنگی اور تمام حاضرین سجدے میں گر گئے، لیکن امیر حمزہ اور ان کے ساتھیوں نے سجدہ نہ کیا۔ یکا یک مینار کے گنبد سے ایک گرجدار آواز آئی، اے الکا زنگی ادھر آ۔ الکا زنگی کانپتا ہوا اٹھا، گھٹنوں کے بل چل کر مینار کے نزدیک پہنچا۔ اے خداوند مینار نشین، یہ غلام حاضر ہے۔ اے الکا زنگی، کچھ دیکھا بھی تو نے؟ فاریاب شاہ کے ساتھ امیر حمزہ اور عمرو عیار بھی آئے ہیں اور ان تینوں نے ہم کو سجدہ نہ کیا۔ اب تیرا فرض ہے کہ ان کو مجبور کر کہ ہمیں سجدہ کریں۔ الکا زنگی نے سجدے سے سر اٹھایا اور کمبل زنگی کو طلب کر کے حکم دیا کہ فاریاب شاہ، امیر حمزہ اور عمرو عیار گرفتار کر کے ہمارے حضور حاضر کرو۔ عمرو عیار ڈر کے مارے کانپنے لگا، بولا، اے حمزہ یہاں سے بھاگو ورنہ گرفتار ہو جاؤ گے۔ آئندہ تمہیں اختیار ہے، میں تو جاتا ہوں۔ اس ملعون خداوند مینار نشین نے دور ہی سے ہمیں پہچان لیا ہے۔ امیر حمزہ نے عمرو کو گھور کر کہا، ڈرتا کیوں ہے؟ خدا ہمارے ساتھ ہے، یہ ملعون کیا کر سکتا ہے؟ فاریاب شاہ نے عرض کیا، اے حمزہ، آپ نے کچھ معلوم کیا کہ یہ خداوند مینار نشین کون ہے؟ میرا خیال ہے کوئی شیطان ہے جو خدا کے بندوں کو بہکاتا اور ان کو اپنی پرستش پر مجبور کرتا ہے۔ اتنے میں کمبل زنگی اور اس کے سپاہی تلواریں ہاتھوں میں لیے ادھر آئے، جدھر امیر حمزہ، فاریاب شاہ اور عمرو عیار موجود تھے۔ امیر حمزہ اور فاریاب نے بھی اپنی اپنی تلواریں میان سے نکالیں اور لڑنے کو تیار ہوئے۔ پھر تو ایسی سخت جنگ ہوئی کہ الامان و الحفیظ، لاشوں پر لاشیں گرنے لگیں۔ عمرو بھی اپنے خنجر سے کام لے رہا تھا۔ امیر حمزہ پر پشت کی جانب سے جو حملہ ہوتا اسے عمرو روکتا تھا، لیکن ایک عجیب بات امیر حمزہ نے یہ دیکھی کہ جتنے آدمی قتل ہوتے تھے اتنے ہی پھر سامنے آ جاتے تھے۔ آخر تلوار چلاتے چلاتے ان کے بازو شل ہو گئے۔ فاریاب شاہ اس اثنا میں گرفتار ہوا۔ پھر دشمن نے کمندوں کے حلقے پھینک پھینک کر امیر حمزہ کو بھی پکڑ لیا۔ عمرو نے جب بچاؤ کی کوئی صورت نہ پائی تو اچھلا اور مجمع کو چیرتا پھاڑتا بھاگا۔ کمبل زنگی کے آدمیوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا، لیکن عمرو ان کے ہاتھ نہ آیا۔ کمبل زنگی کے پاس سپاہی امیر حمزہ اور فاریاب شاہ کے ہاتھ پیر باندھ کر مینار کے سامنے لائے۔ خداوند مینار نشین کی آواز آئی، اے الکا زنگی، ان دونوں کو 3 دن تک قید میں رکھ اور سمجھا کہ مجھے سجدہ کریں۔ اگر 3 دن بعد بھی یہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیں تو ان کے سر قلم کر دے، ہرگز جیتا نہ چھوڑ۔ الکا زنگی ان دونوں کو اپنے ڈیرے پر لے گیا اور بے حد خوشامد کی کہ خداوند مینار نشین کو ناراض مت کرو، وہ بہت قوت والا ہے، اسے سجدہ کر لو گے تو جانیں بچ جائیں گی۔ امیر حمزہ نے الکا زنگی سے کہا کہ وہ خداوند نہیں بلکہ شیطان ہے، اس پر لعنت کرو۔ اس بحث مباحثے میں 1 دن گزر گیا۔ الکا زنگی نے جب دیکھا کہ امیر حمزہ کسی طرح اس کی بات نہیں مانتے ہیں، تب عاجزانہ انداز میں کہا، اچھا آپ کھانا تو کھائیے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ امیر حمزہ نے ہنس کر کہا، اب تو تیری قید میں ہوں، جو جائز بات تو کہے گا وہ مانوں گا، لا کھانا لیا۔ الکا زنگی یہ بات سن کر خوش ہوا اور دل میں کہا، حمزہ واقعی شریف اور بہادر آدمی ہے۔ نہایت تکلف سے دسترخوان بچھایا اور دنیا جہان کی نعمتیں لا کر سامنے رکھیں۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو فاریاب شاہ نے
امیر حمزہ کے کان میں کہا، بہتر یہی ہے کہ خداوند مینار نشین کو سجدہ کر لیں ورنہ جان جاتی رہے گی۔ امیر حمزہ نے فاریاب کو گھور کر دیکھا اور کہنے لگے، تم چاہو تو سجدہ کر لو، میں تمہیں منع نہیں کروں گا، لیکن آئندہ یہ بات مجھ سے نہ کہنا، ورنہ یہ لوگ تو تمہیں بعد میں ماریں گے، میں اس سے پہلے ہی تمہارا تیا پانچا کر دوں گا۔ فاریاب شاہ ڈر کر خاموش رہا۔ اب سنیے کہ امرو عیار پر کیا بیتی۔ بھاگنے کو تو وہاں سے بھاگ لیا، مگر کئی کوس جا کر رکا۔ امیر حمزہ کی محبت میں بے چین ہوا اور دل میں کہا کہ اے امرو، صد افسوس ہے تم پر، جان سے زیادہ عزیز بھائی اور دوست تو دشمنوں کی قید میں ہے اور تو اپنی جان بچا کر بھاگ آیا۔ بہتر یہی ہے کہ انہی کے ساتھ جان دے دے۔ اسی وقت صورت بدل کر واپس آیا، معلوم ہوا کہ امیر حمزہ اور فاریاب کو الکا زنگی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ وہ الکا زنگی کے ڈیرے پر آیا۔ اس وقت امیر حمزہ اور فاریاب دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ امرو نے دیکھا کہ طرح طرح کے لذیذ کھانوں کے خوان حمزہ کے آگے دھرے ہیں، وہ مزے لے لے کر کھانا کھا رہے ہیں اور ہنس ہنس کر الکا زنگی سے باتیں کرتے جاتے ہیں۔ امرو کو اطمینان ہوا۔ رات کو امرو اس چبوترے کے پاس گیا۔ خداوند مینار نشین کا حکم تھا کہ رات کے وقت یہاں کوئی شخص نہ آئے ورنہ وہ اندھا ہو جائے گا۔ اس مینار میں ایک سوراخ تھا۔ امرو نے دن میں دیکھا تھا کہ ہر آنے والا شخص اپنی ہمت کے مطابق روپے، اشرفیاں اور جواہرات اس سوراخ میں ڈالتا تھا۔ یہ دراصل خداوند مینار نشین کا نذرانہ تھا۔ امرو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ لوگ جو مال چڑھاتے وہ اس سوراخ میں سے اندر ہی اندر نہ جانے کہاں غائب ہو جاتا۔ امرو چبوترے پر چڑھا۔ کچھ دہشت سی معلوم ہوئی، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں بالکل سناٹا تھا۔ پہلے تو چاروں طرف پھرا، پھر جب کوئی راہ نہ پائی تو اپنی زنبیل سے داؤدی کیلیں نکالی۔ ایک کیل مینار پر گاڑی، اس پر پاؤں رکھا، پھر دوسری کیل گاڑی اور دوسرا پاؤں رکھا، تیسری کیل گاڑ کر پہلی اور دوسری کیل کو اکھاڑ لیا۔ اسی طرح کیلیں گاڑتا اور اکھاڑتا ہوا پاؤں رکھ رکھ کر چڑھا اور 360 گز کی بلندی یوں ہی طے کی۔ پھر گنبد کے اندر جا پہنچا۔ وہاں ایک زینہ نظر آیا جو مینار کے اندر اترتا تھا۔ امرو اللہ کا نام لے کر اس زینے میں اترا اور اپنے آپ کو عجیب دل فریب مقام پر پایا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک قیمتی قالین بچھا ہوا ہے اور اس پر مسند جواہر نگار آراستہ ہے۔ چاروں طرف بڑے بڑے آئینے لگے ہیں۔ امرو سمجھ گیا کہ یہ آئینے کس واسطے لگائے گئے ہیں۔ جس وقت سورج نکلتا ہے اور اس کی روشنی ان آئینوں پر پڑتی ہے تو خداوند مینار نشین پردہ اٹھا دیتا ہے۔ سورج کی چمک سے سب کی آنکھیں چکا چوند کرتی ہیں۔ امرو نے کمند کے ہلکے دریچے سے ملا کر بچھا دیے اور دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں لے کر ایک ستون کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ جب صبح کے آثار دکھائی دینے لگے تو اس نے دیکھا کہ ایک تخت ہوا میں اڑتا آ رہا ہے۔ اس پر ایک شخص بزرگ صورت بیٹھا ہے۔ اس کی سفید گھنی داڑھی ناف تک لمبی ہے۔ وہ تخت اس دریچے کے برابر آن کر رکا اور وہ بوڑھا دریچے میں گردن ڈال کر مینار میں آنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اپنا پیر دریچے میں رکھا، امرو نے کمند کو جھٹکا دیا، بوڑھا اوندھے منہ فرش پر گرا۔ امرو نے پھرتی سے اس کے ہاتھ پیر باندھے اور زنبیل میں پھینک دیا، پھر خود اسی کی صورت بنائی اور مسند پر جا بیٹھا۔ اتنے میں لوگ جمع ہونے شروع ہوئے۔ الکا زنگی امیر حمزہ اور فاریاب شاہ کو لے کر آیا۔ جب سورج آسمان پر آیا تو امرو نے آئینوں سے پردہ اٹھا دیے۔ نہایت تیز چمک پیدا ہوئی۔ ہزاروں آدمی سجدے میں گر گئے۔ یکا یک مینار سے ایک گرجدار آواز بلند ہوئی، اے الکا زنگی، کیا حمزہ سجدہ کرنے پر راضی ہو گیا؟ نہیں خداوند، میں نے لاکھ سمجھایا، وہ نہیں مانتا۔ الکا زنگی نے ادب سے جواب دیا۔ یہ سن کر خداوند مینار نشین نے کہکا لگایا اور امیر حمزہ سے کہنے لگا، اے حمزہ، کیا تو ہماری مہربانیاں اور عنایتیں بھول گیا؟ ہم نے تجھے معمولی مرتبے سے اٹھا کر اس جگہ تک پہنچایا کہ نوشیرواں جیسا عالی مقام شہنشاہ تجھ سے ڈر کر بھاگا بھاگا پھرتا ہے۔ دنیا بھر کے پہلوانوں کو تو نے ہماری وجہ سے زیر کیا۔ ہم نے تجھے طاقت اور حکومت دی اور اب تو ہمیں سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے۔ خداوند مینار نشین کی تقریر سن کر امیر حمزہ دنگ رہ گئے، پھر دل میں توبہ کی اور کہنے لگے، میں خوب سمجھتا ہوں کہ تو کوئی شیطان ہے اور ان سب کو گمراہ کیے ہوئے ہے۔ میں تیری ان باتوں میں آ کر اپنا دین ایمان ہرگز نہیں کھو سکتا۔ جو تجھ سے ہو سکے کر لے۔ تب خداوند مینار نشین غضب میں آیا اور الکا زنگی کو حکم دیا کہ بلاؤ جلاد کو۔ دم کے دم میں ایک حبشی جلاد کندھے پر 10 من وزنی کلہاڑا رکھے حاضر ہو گیا۔ فاریاب شاہ کے بدن پر جلاد کو دیکھ کر کپ کپی طاری ہوئی۔
وہ امیر حمزہ کے کان میں کہنے لگا، جناب آپ خود بھی مریں گے اور مجھے بھی مروائیں گے، بہتر ہے آپ سجدہ نہ کیجیے، لیکن میں خداوند منار نشین پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر فاریاب شاہ گھٹنوں کے بل جھکا اور اپنی ناک زمین پر رگڑ کر کہنے لگا، میں خداوند منار نشین کو سجدہ کرتا ہوں اور اسے اپنا خدا مانتا ہوں۔ جو ہی اس نے سجدہ کیا، مینار سے ایک گونج سی سنائی دی، جیسے کوئی کھل کھلا کر ہنسا ہو۔ پھر ایک آواز آئی، اے حمزہ، تو نے دیکھا کہ فاریاب شاہ کتنا عقل مند ہے، اس نے ہمیں سجدہ کر کے اپنی جان بچا لی، مگر تجھے کچھ احساس نہ ہوا؟ معلوم ہوتا ہے تو مرنے پر راضی ہو گیا ہے۔ اچھا، مرنے سے پہلے ایک خط تو پڑھ لے جو ہم نے تیرے نام لکھا ہے۔ یہ کہہ کر عمرو نے ایک کاغذ پر ایسی خفیہ زبان میں جسے امیر حمزہ ہی پڑھ سکتے تھے ایک جملہ لکھا اور اس کاغذ کو مینار کے دریچے سے اچھال دیا۔ یہ کاغذ اڑتا اڑتا ٹھیک امیر حمزہ کے قدموں میں آن کر گرا۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور دیکھا، تب دل میں ہنسے اور کہنے لگے، مجھے پہلے ہی شبہ ہو گیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ کاغذ پر لکھا تھا، میں عمرو ہوں، عیاری کے ذریعے خداوند منار نشین کو قید کر کے داخل زنبیل کیا اور اب اس کی جگہ سنبھال لی ہے۔ کوہ سریا کا سارا علاقہ اگر مجھے دے دو تو تمہاری جان بخشی کروں، ورنہ مارے جاؤ گے۔ جب وہ یہ رکا پڑھ چکے تو اونچی آواز سے کہا، میں تجھے ایک پائی بھی دینے کو تیار نہیں۔ تب عمرو نے چلا کر الکا زنگی سے کہا، دیکھتا کیا ہے، جلد حمزہ کو قتل کر۔ جلاد نے امیر حمزہ کی گردن جھکائی۔ فاریاب شاہ رونے اور چلانے لگا۔ پھر مینار سے آواز آئی، اے حمزہ، اب بھی میری بات مان لے، مفت میں کیوں جان دیتا ہے؟ کوہ سریا کا آدھا علاقہ مجھے دے دے۔ ہرگز نہیں، جو تیرے جی میں آئے کر لے، امیر حمزہ نے جواب دیا۔ اے بے مروت شخص، ہمارے سارے احسانات بھول گیا؟ یاد نہیں ہم نے تجھے بی بی زبیدہ کی مرغیوں کے انڈے چرا کر کھلائے تھے؟ اب تجھ سے اتنا نہیں ہوتا کہ یہ علاقہ مجھے دے؟ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 7، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 37 تھی۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔